بزرگوں دوستوں، اللہ رب العزت نے دو زندگیاں عطا فرمائی. ایک زندگی وہ دنیا کی زندگی ہے اور ایک زندگی وہ مرنے کے بعد کی زندگی ہے. یہ دو زندگیاں بالکل الگ الگ زندگیاں ہیں. دنیا کی زندگی پر اگر ہم غور کر کر دیکھیں تو یہاں کی ہر چیز چھوٹی ہے، وقتی ہے، مختصر ہے، ختم ہونے والی ہے اور چھوٹنے والی ہے. یہاں زندگی ہے تو زندگی کے ساتھ موت بھی ہے. یہاں جوانی ہے تو جوانی کے ساتھ بڑھاپا بھی ہے. یہاں خوشی ہے تو خوشی کے ساتھ غم بھی ہے. یہاں بیماری ہے تو بیماری کے ساتھ صحت ہے، اور صحت ہے تو صحت کے ساتھ بیماری لگی ہوئی ہے. تو یہاں کی ہر چیز وہ مختصر ہے، عارضی ہے، ختم ہونے والی ہے. اس کے بالمقابل اللہ رب العزت نے ایک زندگی بنائی ہے، وہ آخرت کی ہے. وہاں کی ہر چیز ہمیشہ کی ہے. وہاں کی خوشی ہے تو وہ ہمیشہ کی خوشی ہے. وہاں کا غم ہے تو وہ ہمیشہ کا غم ہے. وہاں جوانی ہے تو وہ ہمیشہ کی جوانی ہے. وہاں صحت ہے تو وہ ہمیشہ کی صحت ہے. زندگی ہے تو ہمیشہ کی زندگی ہے. یہ دونوں زندگیوں کو سمجھانے کے لیے اللہ کے پیارے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال دی اور فرمایا، جس کا مفہوم اور خلاصہ یہ کہ اگر سمندر میں انگلی ڈالی جائے تو انگلی میں جو پانی کا خطرہ لگتا ہے وہ دنیا کی زندگی ہے، اور وہ پورے کا پورا سمندر وہ آخرت کی زندگی ہے. اب وہ آخرت کی اتنی بڑی زندگی کے مقابلے میں یہ دنیا کی زندگی کی کیا حیثیت؟ سمندر کے آگے ایک پانی کے خطرے کی کیا حیثیت؟ مگر دوستو بزرگوں، اللہ رب العزت کا بڑا عجیب نظام ہے. وہ یہ ہے کہ اس آخرت کی اتنی بڑی زندگی، ہمیشہ کی زندگی کی کامیابی اور ناکامیابی کا دار و مدار اللہ رب العزت نے یہ دنیا کی مختصر سی زندگی پر رکھا ہے. اس دنیا کی زندگی کا ایک ایک عمل وہ چاہے چھوٹا ہو وہ چاہے بڑا ہو، اس زندگی کا ایک ایک عمل ہماری اس ہمیشہ کی آخرت کی زندگی کے بننے کا سبب اور ذریعہ بن رہا ہے، یا تو پھر اجڑنے کا اور برباد ہونے کا سبب اور ذریعہ بن رہا ہے. کہ آخرت کی ہمیشہ کی زندگی کی کامیابی اور ناکامیابی کا دار و مدار اللہ رب العزت نے اس دنیا کی مختصر سی زندگی پر رکھا ہے. اسی لیے اللہ رب العزت نے یہ بات انسانوں کو سمجھانے کے لیے کہ دیکھو، جہاں یہ دنیا کی زندگی بہت چھوٹی ہے، بہت مختصر ہے، وہیں یہ دنیا کی زندگی بہت قیمتی بھی ہے، بہت قیمتی ہے. اس لیے کہ اس زندگی پر تمہاری مرنے کے بعد کی ہمیشہ کی زندگی کی کامیابی اور ناکامیابی کا دار و مدار ہے. یہ بات سمجھانے کے لیے اللہ رب العزت نے ایک بہت بڑا نظام چلایا، اور وہ نظام فرمایا، وہ نبیوں کا نظام چلایا. علماء کرام فرماتے ہیں کہ کم و پیش اس دنیا میں 1.25 لاکھ نبی آئے. ایک روایت میں ہے 1,80,000 نبی آئے. اللہ رب العزت نے اتنے نبیوں کو اس دنیا میں روانہ فرمایا،
اور بعض روایتوں میں ہے اس دنیا میں ایک وقت 70 نبی اس دنیا میں موجود تھے، اور وہ سارے نبیوں کا کام، سارے نبیوں کی دعوت، سارے نبیوں کی محنت صرف یہ تھی کہ اے دنیا کے انسانوں، اس دنیا کی زندگی کو غفلت کے ساتھ مت گزارو، اس دنیا کی زندگی کو غفلت کے ساتھ مت گزارو۔ ہاں، آخرت کے مقابلے میں یہ دنیا کی زندگی بہت چھوٹی ہے، بہت مختصر ہے، مگر یہ بات اچھی طرح سے سمجھ لو کہ یہ جہاں چھوٹی ہے وہیں یہ زندگی بہت قیمتی بھی ہے، وہیں یہ زندگی قیمتی بھی ہے، اس لیے کہ اس زندگی پر تمہاری آخرت کے بننے اور بگڑنے کا دار و مدار ہے۔ اسی لیے اللہ کے پیارے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو یہ ترغیب دیتے تھے کہ دنیا میں رہ کر آخرت کی تیاری کرو۔ اور دوستو بزرگوں، صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی اجمعین کو اور اللہ کے نیک اور برگزیدہ بندوں کو یہ بات اچھی طرح سے سمجھ میں آ گئی تھی کہ یہ دنیا کی زندگی یہ ضائع کرنے کے لیے نہیں دی گئی ہے، یہ دنیا کی زندگی گزارنے کے لیے نہیں دی گئی ہے، بلکہ یہ دنیا کی زندگی استعمال کرنے کے لیے دی گئی ہے، یہ دنیا کی زندگی استعمال کرنے کے لیے دی گئی ہے، یہ دنیا کی زندگی اصول کرنے کے لیے دی گئی ہے۔ تو صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی اجمعین اور اللہ کے نیک اور برگزیدہ بندے اس دنیا کی زندگی کو اصول کرتے تھے، اس لیے کہ یہ لوگ جانتے تھے، یہ لوگ اچھی طرح سے جانتے تھے کہ دنیا کی زندگی اصل نہیں ہے، دنیا کی زندگی آخرت کی زندگی اصل ہے۔ ہمیں ہمیشہ کے لیے آخرت میں رہنا ہے، تو دنیا کی زندگی میں دنیا کے پیچھے لگ کر صرف دنیا بنا کر دنیا چھوڑ کر جانا نہیں ہے، بلکہ دنیا میں رہتے ہوئے آخرت کو بنا کر جانا یہ اصل ہے۔ اس لیے کہ دوستو بزرگوں، یہاں کی پریشانی کوئی پریشانی نہیں ہے، یہاں کی مصیبت کوئی مصیبت نہیں ہے۔ آدمی یہاں تھوڑی پریشانی آ گئی، تھوڑی مصیبت آ گئی تو آدمی بے چین اور بے قرار ہو جاتا ہے۔ جب پریشانیاں اور بڑھتی ہیں تو آدمی اپنی زبان سے یہ کہہ اٹھتا ہے، یہ بول اٹھتا ہے کہ اللہ کرے کہ مجھے موت دے کر اللہ اس مصیبت سے مجھے نجات دے دے۔ مگر دوستو بزرگوں، ایک مرتبہ آخرت میں منتقل ہو گئے تو پھر وہاں آدمی چاہ کر بھی مر نہیں سکے گا۔ ایک روایت میں ہے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ انسانوں کا حساب کتاب ہو جائے گا، ایک طرف اہل جنت ہوں گے، دوسری طرف اہل جہنم ہوں گے، ان دونوں کے درمیان میں اللہ رب العزت موت کو بلائیں گے اور موت کو ایک دمبے کی شکل دی جائے گی، اور چونکہ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اللہ کے حکم کو پورا کرنے کے لیے اپنے آپ کو پیش کیا تھا کہ جب گلہ کاٹنے کی نوبت آئی تو حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اپنے والد حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہا تھا کہ ابا جان، اللہ نے جو آپ کو حکم دیا ہے اس حکم کو آپ کر گزریے، انشاءاللہ آپ مجھے صبر کرنے والوں میں پائیں گے۔ تو چونکہ انہوں نے اللہ کے حکم کے آگے اپنی گردن کو پیش کیا تھا، قیامت کے دن آخرت میں اللہ رب العزت حضرت اسماعیل علیہ السلام کو وہ شرف عطا فرمائیں گے، وہ عزت عطا فرمائیں گے کہ ان کو انسانیت کے درمیان میں بلایا جائے گا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام آئیں گے تو پھر اللہ رب العزت حضرت اسماعیل علیہ السلام کو حکم دیں گے کہ اے اسماعیل، آج اس موت نامی دمبے کو یعنی موت نامی بکرے کو اپنے ہاتھوں سے ذبح کر دو۔ اب کیا ہوگا کہ موت کو ذبح کیا جا رہا ہے، گویا کہ موت کو موت دے دی جا رہی ہے۔ یہ منظر اہل جنت اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے، اہل جنت اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے۔
اب ان کے سامنے جنت بھی ہوگی، جنت کے سارے انعامات بھی ہوں گے، وہ شہد کی ندیاں، وہ دودھ کی نہریں، وہاں کی شراب، وہاں کی حوریں، وہاں کے پھول، وہاں کے باغات، وہاں کے پھل، وہ سارا سب کچھ وہ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہوں گے، اور یہ بھی دیکھ رہے ہوں گے کہ کیا کہ آج موت کو موت دی جا رہی ہے۔ علماء کرام فرماتے ہیں کہ یہ منظر جب وہ اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے کہ موت کو موت دی جا رہی ہے اور ہمیں ہمیشہ کی جنت میں رہنا ہے، تو پھر ان کی خوشی میں اتنا اضافہ ہوگا، اتنا اضافہ ہوگا۔ علماء کرام فرماتے ہیں کہ اگر اس وقت موت ہوتی تو سارے کے سارے وہ خوشی کے مارے مر جائیں گے، مگر موت نہیں آئے گی۔ اسی طرح اہل جہنم بھی یہ منظر اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے، ان کے سامنے جہنم کے عذاب ہوں گے، وہاں کی آگ، وہاں کا خون، وہاں کا پیپ، وہاں کا لوگوں کا ایک دوسرے پر کٹ کر دس کر گرنا، وہاں کے چیخ و پکار، وہاں کا دھواں، یہ منظر ان کی آنکھوں کے سامنے ہوگا، اور یہ بھی اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے کہ موت کو موت دی جا رہی ہے اور ہمیں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں رہنا ہوگا۔ تو علماء کرام فرماتے ہیں کہ اگر اس وقت موت ہوتی تو ان کے غم میں اتنا اضافہ ہوگا، اتنا اضافہ ہوگا کہ اگر موت ہوتی تو سارے کے سارے اس غم اور افسوس میں مر جاتے، مگر انہیں موت نہیں آئے گی۔ دوستو بزرگوں، اصل زندگی وہ آخرت کی ہے، اس آخرت کی ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی کی تیاری کے لیے اللہ رب العزت نے ہم لوگوں کو اس دنیا میں روانہ کیا ہے۔ سارے نبیوں کی دعوت کو اگر ہم اٹھا کر دیکھیں گے تو یہ بات ہمیں سمجھ میں آتی ہے کہ سارے نبیوں نے آ کر جو بات سمجھائی ہے لوگوں کو، وہ یہ سمجھائی ہے کہ دیکھو یہ دنیا میں رہتے ہوئے اس کا خیال کرو کہ میرے اللہ کا حکم کیا ہے، نبی نے جو طریقہ لے کر آئے ہیں اس طریقے کو اپنا کر زندگی گزار لو، تمہاری دنیا بھی بنے گی، تمہاری آخرت بھی بنے گی۔ دوستو بزرگوں، ایک ہے عبادت کے لائن کا دین۔ عام طور پر ہم لوگ ایک ملک میں تھے تو ایک ساتھی سے ہماری ملاقات ہوئی، تو وہ ملاقات کرنے کے لیے جب جا کر بیٹھے تو اس نے صاف طریقے سے ہمیں یہ جواب دیا کہ آپ لوگ میرے سے جو ملنے کے لیے آئے ہیں کیوں آئے ہیں، کیا وجہ کیا ہے؟ اس لیے کہ میں نماز تو پڑھتا ہوں، رمضان کے روزے میں رکھتا ہوں، تلاوت میں کرتا ہوں، اور زکوٰۃ دینے کی حیثیت میری نہیں ہے، اور حج جانے کی بھی حیثیت میری نہیں ہے۔ انشاءاللہ اگر اللہ مجھے دولت دے دے تو میں زکوٰۃ بھی دوں گا اور انشاءاللہ میں حج کو بھی جاؤں گا۔ اب آپ کو مجھے کیا سمجھانا ہے؟ آپ میرے سے جو بات کرنے کے لیے آئے ہیں اور کیا کرنا ہے؟ سارا سب کچھ تو میں کر رہا ہوں، نماز میں ادا کر رہا ہوں، روزے میں رکھ رہا ہوں، تلاوت میں کر رہا ہوں، اللہ کا ذکر میں کر رہا ہوں، زکوٰۃ کے لیے پیسے نہیں ہیں، حج کے لیے پیسے نہیں ہیں، زکوٰۃ کے لیے اور حج کے لیے پیسے آ گئے تو انشاءاللہ زکوٰۃ بھی ادا کروں گا، حج بھی ادا کروں گا۔ تو دوستو بزرگوں، ہم نے ان سے، اس آدمی سے بڑے ادب کے ساتھ، اکرام کے ساتھ ہم نے ان سے کہا کہ بھئی دیکھو، اللہ علماء کرام نے دین کو 5 شعبوں میں اللہ دین کو تقسیم کیا گیا ہے، اس میں سے ایک شعبہ وہ عبادت کا ہے جس کو آپ نے گنایا ہے، ایک شعبہ عبادت کے لائن کا ہے جس کو آپ نے گنایا ہے، اس کے علاوہ دین کے اور 4 شعبے ہیں، ایک ایمانیات، دوسرا عبادات، تیسرا معاشرت کہتے ہیں رہن سہن، چوتھا معاملات، 5واں اخلاقیات۔ یہ 5 شعبے ملا کر پورا دین ہے۔ یہ محنت، یہ دعوت و تبلیغ کی محنت، یہ پورے دین کو اپنی زندگی میں لانے کی محنت ہے۔ دوستو بزرگوں، دین زندگی گزارنے کا نام ہے۔ دین صرف نماز پڑھنے کا نام نہیں ہے۔ ہاں، نماز بہت بڑی عبادت ہے، اللہ نے جسے توفیق دے دی، بہت بڑا اللہ کا احسان اس پر ہوا ہے۔ تلاوت بہت بڑی عبادت ہے،
ہم سب کو چاہیے کہ ہم اس پر اللہ کا شکر ادا کریں کہ اللہ کا احسان ہے کہ ہم نماز بھی ادا کرتے ہیں، تلاوت بھی کرتے ہیں، اللہ کا ذکر بھی کسی نہ کسی درجے پر کر لیتے ہیں، رمضان کے روزے بھی ہم لوگوں نے رکھے ہیں۔ اللہ کے بہت سارے بندے ہیں کہ جن کو اس کی توفیق ابھی تک نہیں ملی ہے، مگر دوستو بزرگوں سمجھنے کی بات یہ ہے کہ یہ دین کا ایک شعبہ ہے، پورا دین نہیں ہے، پورا دین نہیں ہے۔ پورا دین کیا ہے؟ پورا دین وہ زندگی گزارنے کا نام ہے، پورا دین وہ زندگی گزارنے کا نام ہے۔ کھانا ہم سب کی ضرورت ہے، ہم سب کھانا کھاتے ہیں، کھانا ہم سب کھاتے ہیں، صرف کھانا کھانے میں اس کا خیال کیا جائے کہ میرے نبی نے جو طریقہ بتایا ہے مجھے وہ طریقہ اختیار کرنا ہے میرے کھانا کھانے میں۔ دوستو بزرگوں پھر یہ کھانا یہ دین بنے گا، یہ دین بنے گا، یہ کھانا عبادت بنے گا۔ پانی ہم سب پیتے ہیں، گرمی کا زمانہ ہے تو زیادہ پیتے ہیں۔ دوستو بزرگوں پانی پینے میں ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ میرے نبی کے پانی پینے کا طریقہ کیا ہے۔ ہمارے نبی نے پانی پینے کا طریقہ ہمیں بتایا ہے، سکھایا ہے۔ اس طریقے پر اگر ہم پانی پی لیں گے تو یہ پانی پینا دین ہے، عبادت ہے۔ قسم کھا کر یہ بات کہی جا سکتی ہے یہ پانی پینا ہمارے جنت میں لے جانے کا سبب اور ذریعہ بنے گا۔ ایک مرتبہ ایک یہودی تانے کے طور پر ایک صحابی سے کہنے لگا کہ کیا یہ بھی نبی ہیں؟ آپ کے بھی کوئی نبی ہیں؟ نبیوں کو تو چاہیے تھا کہ وہ تو بڑی بڑی باتیں کرتے، بڑی بڑی باتیں کرتے، آپ کے نبی تو کھانا اور پینے کا طریقہ بتا رہے ہیں۔ تو وہ صحابی نے کہا تو کھانے اور پانی پینے کا طریقے کی بات کرتا ہے، ہمارے نبی تو وہ ہیں جنہوں نے ہمیں پیشاب اور پاخانہ کرنے کا بھی طریقہ بتایا ہے۔ دوستو بزرگوں اگر پاخانہ اور پیشاب بھی نبی کی طریقے پر اگر ہم کریں گے انشاءاللہ یہ پاخانہ اور پیشاب کرنا یہ بھی دین ہے، یہ بھی عبادت ہے، اور اسی پر اللہ ہمیں جنت بھی عطا فرمائیں گے۔ ایک زندگی ہے جسے سیکھنے کی ضرورت ہے، ابھی تک اس کے بارے میں کوئی اندازہ نہیں ہے، سمجھ میں بھی نہیں آیا کہ نہیں یہ بھی سیکھنا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام ایک مرتبہ صحابہ کو بٹھا کر فرمانے لگے کہ دیکھو کسی مسلمان کو سلام کرنا یہ صدقہ ہے، کسی مسلمان کو مسکرا کر دیکھنا یہ صدقہ ہے، اسی طرح راستے میں اگر کوئی تکلیف دینے والی چیز پڑی ہوئی ہے اس کو کنارہ کرتے ہوئے جانا یہ صدقہ ہے، مسجد میں اگر کوئی غلاظت وغیرہ پڑی ہوئی ہے یا کچرا پڑا ہوا ہے اس کو اٹھا کر پھینک دینا، مسجد کو صاف کر دینا، فرمایا یہ صدقہ ہے۔ کہتے کہتے اللہ کے نبی علیہ السلام یہاں تک فرمایا کہ اپنی بیوی کے ساتھ اپنی ضرورت کو پورا کرنا یہ بھی صدقہ ہے۔ تو اس پر صحابہ کو بڑی حیرت ہوئی، بڑا تعجب ہوا، پوچھا اللہ کے نبی علیہ السلام یہ تو ہم اپنی ضرورت کے لیے اپنی خواہش کے لیے کرتے ہیں، تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کیا تم زنا کرو گے تو کیا تمہیں اس پر عذاب نہیں ہے؟ کہا کہ ہاں اس پر عذاب ہے، فرمایا اگر اس پر عذاب ہے تو اس پر تمہیں ثواب ملے گا، شرط یہ کہ سنت طریقے پر ہو۔ دوستو بزرگوں دین ایک زندگی گزارنے کا نام ہے، دین زندگی گزارنے کا نام ہے، نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، تلاوت ہے، اللہ کا ذکر ہے، یہ ساری چیزیں ہیں، اس کے ساتھ ایک زندگی ہے، ایک زندگی ہے کہ ماں باپ کے ساتھ کیسے رہے، بیوی کے ساتھ کیسے رہے، پڑوسیوں کے ساتھ کیسے رہیں، ہمارے معاملات کیسے ہوں، ہمارے اخلاق کیسے ہوں، ہمارے بات کرنے کا طریقہ کیسے ہو، زبان ہماری نرم ہو، زبان ہماری نرم ہو، اخلاق ہمارے اچھے ہوں، معاملات ہمارے سادہ ہوں، سیدھے سادہ ہوں۔ فرمایا ایک زندگی ہے جسے اللہ کے نبی علیہ السلام بتا کر گئے، سکھا کر گئے کہ دیکھو اگر تمہارا پڑوسی کوئی ہے تو پڑوسی کے ساتھ ایسے گزارو۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ایک مرتبہ پڑوسیوں کے حقوق کو اتنا بتایا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ ہمیں خوف پیدا ہو گیا
حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ ہمیں خوف پیدا ہو گیا کہ اب اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہماری وراثت میں بھی پڑوسی کو حق دینے کے بارے میں کہہ دیں گے کہ نہیں، پڑوسیوں کا حق اتنا بتایا. اور دوستو بزرگوں، یہاں تک کتابوں میں لکھا ہوا ہے جو اپنے پڑوسی کو ستائے گا وہ اپنا مکان بھی کھوئے گا. کہ نہیں، پڑوسی کا حق بتایا، بیوی کا حق بتایا. ہم سب اکثر ساتھی ہمارے دعوت کے ساتھی ہیں، جماعتوں میں چلے ہوئے ہیں، کسی نہ کسی درجے میں جماعتوں میں نکل کر نئے ساتھیوں کو سنبھالتے ہیں، نبھاتے ہیں. کسی نہ وہ پتہ نہیں کیا کیا وہ کرتا ہے، مگر ہم لوگوں کے ذہنوں میں یہ ہوتا ہے نیا ساتھی ہے، اس کو نبھانا چاہیے، اس کو سنبھالنا چاہیے. اب وہ بے اصولیاں بھی کر رہا ہے، وہ سب کچھ کر رہا ہے، مگر ہم سنبھالتے بھی ہیں، نبھاتے بھی ہیں کہ بھئی نیا ساتھی ہے. دوستو بزرگوں، جتنا نئے ساتھی کو ہم سنبھالتے ہیں، اگر وہ تعلیم میں بیٹھنے کے لیے تیار نہیں تو اس کے پیر دبا کر اسے تعلیم میں بٹھانے کے لیے تیار. وہ نماز کے لیے فجر کو اٹھنے کے لیے تیار نہیں تو جا کے اس کے پاس پیروں کے پاس بیٹھ کر جو ہے پیار سے محبت سے اس کے پیر دبا کر اسے فجر کی نماز میں کھڑا کرنے کے لیے تیار. یہ سب کچھ کرنے کے لیے تیار. مگر دوستو بزرگوں، ایمانداری سے کہنے کی بات بھی ہے اور ایمانداری سے سوچنے کی بات ہے. کیا ہم لوگ جتنی فکر اس نئے ساتھی کی کرتے ہیں، کیا ہم نے کبھی اپنے بچوں کی اور اپنی بیوی کی ہم نے اس طرح سے فکر کی ہے؟ کیا کبھی پیروں کے پاس بیٹھ کر بیوی کے پیر دبا کر اس کی فجر کی نماز کی ہم نے فکر کی ہے؟ یا میرے جوان بیٹے کے ہم نے پیر دبا کر اس کو فجر کی نماز میں کھڑا کرنے کی ہم نے اس کی فکر کی ہے؟ کیا اس کو اعمال میں جوڑنے کی، اللہ کے حکموں پر کھڑا کرنے کی ہم لوگوں نے اس کی فکر کی ہے؟ دوستو بزرگوں، نہیں کہ نہیں، بیوی کا حق ہے، بچوں کا حق ہے، پڑوسیوں کا حق ہے. ایک زندگی ہے. اللہ کے نبی علیہ السلام نے سکھایا ہے، اس زندگی کو سیکھنا ہے. اس زندگی کو سیکھ کر اگر عمل کریں گے تو پھر یہ زندگی ہمارے دنیا اور آخرت کے بننے کا سبب اور ذریعہ بنے گی. اگر اس زندگی کو نہیں سیکھیں گے تو زندگی تو گزر جائے گی. زندگی تو گزرے گی. زندگی کے گزارنے کے لیے دوستو بزرگوں مجھے اور آپ کو کچھ کرنا نہیں پڑتا. سورج نکلا اور مغرب کے بعد سورج ڈھل گیا، زندگی کا ایک دن گزر گیا. چاہے میں کچھ کروں یا نہ کروں، زندگی کا ایک دن گزر گیا. اسی لیے روایتوں میں ہے جب سورج نکلتا ہے تو سورج کے ساتھ دو فرشتے بھی نکلتے ہیں اور وہ فرشتے اعلان کرتے ہیں. کیا اعلان کرتے ہیں؟ کہ اے ابن آدم، اے آدم کی اولاد، اس دن کے اجالے میں جتنے خیر کے کام، بھلائی کے کام تو کر سکتا ہے کر ڈال، اس لیے کہ یہ دن دوبارہ تیری زندگی میں لوٹ کر نہیں آئے گا. دوستو بزرگوں، اس زندگی کو سیکھنے کا، اس زندگی پر عمل کرنے کا یہ سارا موقع اللہ رب العزت نے جو ہمیں دیا ہے وہ موت سے پہلے کا ہے. موت آ گئی تو پھر کچھ نہیں کر سکیں گے. موت آ گئی تو کچھ نہیں کر سکیں گے. ایک مرتبہ موت آ گئی، کتابوں میں لکھا ہوا ہے آدمی کا انتقال ہوتا ہے، اس کی میت رکھی ہوئی ہے، چہرے پر مکھی بیٹھی ہوئی ہے. میت کو اس کا احساس ہو رہا ہے کہ میرے چہرے پر مکھی بیٹھی ہوئی ہے، مگر اللہ اس میت کو اتنا مجبور، بے بس اور لاچار کر دیتے ہیں کہ اپنے چہرے پر بیٹھی ہوئی مکھی کو وہ اڑا نہیں سکتا، کچھ نہیں کر سکتا. یہ موقع دیا گیا تھا، جو کچھ کرنا تھا زندگی میں کرنا تھا، کر لیا تو کر لیا، نہیں تو پھر گیا. آخرت میں جانے کے بعد اللہ نے اس کا تذکرہ اپنی پیاری کتاب میں کیا ہے کہ آخرت میں جانے کے بعد جب آخرت کے سارے احوال دیکھے گا، جنت کو دیکھے گا، جہنم کو دیکھے گا، فرشتوں کو دیکھے گا، جب آخرت اس کے سامنے کھل کر آئے گی تو وہ اللہ سے درخواست کرے گا کہ اے اللہ، سب کچھ اپنی آنکھوں سے میں نے دیکھ لیا ہے، ایک مرتبہ مجھے دنیا میں واپس کر دے، تو جیسا چاہتا ہے ویسی زندگی گزار کر آؤں گا. تو اللہ اپنی پیاری کتاب میں فرما رہے ہیں کہ کلا، کہ نہیں، ہرگز ایسا نہیں، یہ ایک بکواس ہے جو کر رہا ہے، ایسا اس کو موقع دوبارہ نہیں دیا جائے گا.
जिस तरह एक मरतबा थनों से दूध निकल कर दोबारा थनों में वापस नहीं जा सकता, इसी तरह एक मरतबा कोई आखिरत में चला गया तो फिर वो दोबारा दुनिया में वापस नहीं आ सकेगा। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने एक मौका दिया है इसके लिए दोस्तों बुजुर्गों, इसलिए एक मेहनत है दावत और तबलीग की एक मेहनत है, इसलिए कहते हैं कि भी अल्लाह के रास्ते में नहीं। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने ये लॉकडाउन के जरिए से सारी दुनिया में एक हुज्जत कायम फरमा दी है, सारी दुनिया में एक हुज्जत कायम फरमा दी। क्या हुज्जत कायम फरमाई? कि देखो मैं रब्बुल आलमीन हूँ। रब किसे कहते हैं? रब कहते हैं उस जात को, उलमा किराम फरमाते हैं रब कहते हैं उस जात को जो हर मखलूक की, हर वक्त की, हर जरूरत के पूरा करने वाले, हर मखलूक की, हर वक्त की, हर जरूरत के पूरा करने वाले को क्या कहते हैं? रब कहते हैं कि मैं रब्बुल आलमीन हूं, कि मैंने तुम्हें खाना खिलाया और घर बिठा कर खिलाया, बगैर कमाइयों के मैंने खिलाया। भाई खाए नहीं खाए? बेंगलोर की कहावत बिल्कुल वो क्या बोलते वो ये हो गई। बेंगलोर में तो साफ अल्लाह दे रहेगा तो बेंगलोर में साफ बोलती, अल्लाह दे रहेगा तो अल्लाह से मांगे तो अल्लाह बोलती। क्या तो हाथ हला रहेगा, हाथ हलाए बगैर अल्लाह खिला कर बैठाए, घर में बिठाकर अल्लाह पर खिलाए। औरों का तो नहीं मालूम, अक्सर कारगुजारियां ये आई कि आम दिनों में इतना अच्छा नहीं खा जितना लॉकडाउन में घरों में बैठकर खाया। क्या भी हुआ? नहीं हुआ। तो भाई अब नियत करेंगे इंशाअल्लाह, जो अल्लाह बिठाकर खिलाया वो अल्लाह बाद में भी खिलाएगा नहीं खिलाएगा? तो इसके लिए सब नियत करेंगे जमातों में जाने की। कौन कौन नियत करेंगे भाई? सब नियत करेंगे। जिनके 4 महीने अब तक नहीं लगे वो सब नियत करो कि कम से कम एक मरतबा तो 4 महीने लगाएंगे। बेकार थे, हर एक जाने के लिए तैयार था मगर मौका नहीं था। सब घरों में थे, अगर जाकर तश्कील करते तो हजारों जमातें बन जाती मगर मौका नहीं था। करने का जमाना इंशाअल्लाह अल्लाह फिर रास्ते खोलेंगे। हमारे हाजी अब्दुल रज़ाक साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमाते थे कि करने के ज़माने में कर लो, एक वक्त ऐसा आएगा कि करना चाहोगे तो भी नहीं कर सकोगे। कभी सब नियत करेंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला हम तमाम को मौके पर जो